ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر عذاب نازل کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم سوچنا شروع کریں تو بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے قانون ہیں اور کیوں ہیں؟ قانون خداوندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، حد سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ قانون الہی یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی قوم یا حکمران کو ہمیشہ غلبہ حاصل نہیں ہوتا، اور قوموں کے درمیان ایام میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ قانون قدرت یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی کا خیال پیدا نہیں کرتی، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ انقلاب برپا ہو کے رہتا ہے کیونکہ قانون خداوندی اٹل ہے۔ خرابی ہمیشہ اندر سے واقع ہوتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب پھوڑا موت فن ہو جاتا ہے تو پھر نشتر اور آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے۔ قدرت کا کوڑا برستا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کوڑا کبھی چنگیز کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلاکو کی صورت میں، کبھی تیمور کی صورت میں، کبھی نادر شاہ کی صورت میں، اور کبھی آپس میں لڑنے اور مرنے کی صورت میں۔ قدرت کی طرف سے یہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اصلاح کا جذبہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائے یا اصلاح کی طرف توجہ کرنے والے مٹھی بھر عناصر کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کی تذلیل کی جائے۔ قدرت جلد کسی قوم سے نا امید نہیں ہوتی، انتظار کرتی ہے۔ آخری اور کاری ضرب اس وقت لگاتی ہے جب خیر کا عنصر قوم جسد سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں اور قوموں پر ہمیشہ اس وقت زور سے خدائی قہر کا کوڑا برسایا گیا ہے جب ان کے اندر گمراہ کن عقیدے اور بے دینی کے خیالات بہت زیادہ زور پکڑ رہے تھے، اور حکمرانوں کو محض ذاتی عیش و عشرت سے سروکار تھا۔ عدل و انصاف کے بجائے فسق و فجور اور ظلم و جبر کا سکہ رائج ہو گیا تھا۔